بلوچستان کے 3 مختلف علاقوں میں دہشت گردوں کے حملوں میں 37 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ حکام کے مطابق ضلع موسیٰ خیل کے علاقے راڑہ شم میں دہشت گردوں نے 23 افراد کو گاڑیوں سے اتار کر قتل کیا۔ شناخت کرنے کے بعد قتل کیے گئے افراد میں مسافروں کے ساتھ بسوں اور ٹرکوں کے ڈرائیورز بھی شامل ہیں۔ دہشت گردوں نے راڑہ شم میں کئی گاڑیوں کو بھی آگ لگا دی۔ ادھر قلات میں دہشت گردوں نے 4 لیویز اہلکاروں اور پولیس سب انسپیکٹر سمیت 10 افراد کو گولیاں مار کر قتل کر ڈالا۔ ضلع بولان کے علاقے کولپور سے 4 افراد کی لاشیں ملی ہیں۔ مستونگ کے علاقے کھڑکوچا میں لیویز تھانے پر حملہ کیا گیا تھا، جس کے بعد سیکیورٹی فورسز نے آپریشن کر کے تھانے سے قبضہ ختم کرایا ہے۔ بولان کے علاقے دازان میں ریلوے پل کو بارودی مواد کا دھماکہ کر کے تباہ کر دیا گیا۔ ریلوے پل تباہ ہونے کے بعد کوئٹہ کی سندھ اور پنجاب کے درمیان ریلوے ٹریفک معطل ہو گئی ہے۔ ترجمان بلوچستان حکومت شاہد رند نے جیو نیوز سے گفتگو میں کہا کہ دہشت گردوں نے رات کے اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر حملہ کیا ہے۔ اس طرح جو سچویشن سامنے آئی، اس سچویشن میں لازمی سی بات ہے جو دہشت گرد ہیں، جو تفریق کار ہیں، انہوں نے 2 سے 3 فرنٹس پر اٹیک کیا اور دو فرنٹس پر سیکیورٹی فورسز کی جانب سے، لا اینڈ آرڈر کو دیکھنے والے اداروں کی جانب سے انہیں ریٹیلیٹ کیا گیا اور انہوں نے کچھ گاڑیوں سے مسافروں کو شناخت کی بنیاد پر اتارا۔ دہشت گرد ہیں، چاہے وہ موسیٰ خیل میں کارروائی کریں، مستونگ میں کریں یا کہیں بھی کریں، وہ دہشت گرد ہیں، تنظیم کوئی بھی ہو۔ امپرووائز ایکسپلوزیو ڈیوائس کا دھماکہ لگتا ہے اور لازمی سی بات ہے اس وقت جو ہے ریلوے پل کی تعمیر کے لیے دوبارہ ریلوے نے کام شروع کرنا ہے، اس میں کچھ وقت لگے گا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ہے کہ وہ بلوچستان میں پے در پہ پیش آنے والے دہشت گردی کے واقعات میں شہید افراد کے لواحقین کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ اپنے بیان میں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ بلوچستان میں قیام امن کے لیے ہر ممکن اقدام کیا جائے گا۔ دہشت گردوں اور سہولت کاروں کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ محسن نقوی کا یہ بھی کہنا تھا کہ سیکیورٹی فورسز نے بروقت کارروائی کر کے 12 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا ہے۔ وہ بلوچستان حکومت سے رابطے میں ہے اور قیام امن کے لیے مؤثر اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ وفاقی وزیر پاور ڈویژن اویس لغاری نے کہا ہے کہ آئی پی پیز کے معاہدوں میں تبدیلی حکومت اور آئی پی پیز کے اتفاق سے ہی ہو سکتی ہے۔ ملتان میں گفتگو کرتے ہوئے اویس لغاری نے کہا ہے کہ کیپیسٹی پیمنٹ آئی پی پیز لگاتے وقت لیے گئے قرض، سود اور ریٹرن آن ایکویٹی کو کہتے ہیں۔ وفاقی وزیر پاور ڈویژن نے بار بار غیر منصفانہ سلیب سسٹم کے سوال پر برہمی کا اظہار بھی کیا۔ کیپیسٹی پیمنٹ ہوتی کیا ہے؟ کیپیسٹی پیمنٹ وہ جو قرضہ جات ہیں جو لیے گئے تھے آئی پی پیز کی طرف سے یا حکومت کی طرف سے ان پلانٹس کو لگانے کے لیے اس کی ادائیگی، اس کا انٹرسٹ ریٹ، اس کا ریٹرن آن ایکویٹی، اس کو کہتے ہیں کیپیسٹی پیمنٹ۔ اس کیپیسٹی پیمنٹ روپے کی قیمت کم ہونے کی وجہ سے 2 یا 3 گنا ہو گئی۔ آئی پی پیز کے معاہدے باہمی اتفاق سے ہی ان معاہدوں کے اندر اگر کوئی تبدیلی آئے گی، پرانے کو ختم کر کے نیا سلیب سسٹم جو خونی سسٹم ہے، یعنی 200 کا بل اور ہے اور 201 کا بل جو ہے وہ 8,000 روپے بڑھ جاتا ہے۔ نہیں، آپ سوال کریں۔ میں سوال کر رہا ہوں کہ آپ کا سلیب سسٹم اتنا غلط ہے کہ جو 200 یونٹ استعمال کرتا ہے اس کے لیے تو ہے 8 روپے اور 13 روپے، اور جو 201 یونٹ یوز کرتا ہے اس کے لیے 27 روپے ہو جاتا ہے، اور 6 مہینے تک وہ 27 روپے رہتا ہے۔ تقریر کیوں کر رہے ہو یار؟ چپ کر کے بات سنو نا، سنو۔ آپ ادھر آ جائیں، میں اپنی کمپنی کو کہوں گا کہ آپ کو بلا کے سلیبز کے اوپر ذرا بریف کریں۔ ویلکم بیک۔ بھارت سے داخل ہونے والے مونسون سسٹم نے زیریں سندھ میں اثر دکھانا شروع کر دیا ہے۔ تھرپارکر، میرپور خاص، حیدرآباد، بدین، سجاول اور دیگر علاقوں میں کہیں ہلکی اور تیز بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز نے کہا ہے کہ آج داخل ہونے والا بارش کا سسٹم 31 اگست تک جاری رہے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت اجلاس میں بریفنگ دیتے ہوئے چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز نے کہا ہے کہ نئے اسپیل سے کراچی میں 150 سے 200 ملی میٹر تک بارش ہو سکتی ہے۔ ٹھٹا، سجاول، میرپور خاص، سانگھڑ اور نواب شاہ میں 250 سے 300 ملی میٹر تک بارش متوقع ہے، جبکہ بدین، ٹنڈو محمد خان، تھرپارکر اور عمرکوٹ میں 500 ملی میٹر تک بارش کا امکان ہے۔ ویلکم بیک۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کی سماعت 29 اگست تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ سماعت بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے وکلاء کے پیش نہ ہونے کی وجہ سے ملتوی کی گئی ہے۔ عدالت نے وکلاء صفائی کی عدم حاضری اور 10ویں بار نیب کے گواہ پر جرح نہ کرنے پر اظہار برہمی کیا ہے۔
جس پر ناصر جاوید نے کہا کہ عدالت میں ملاقاتیں ہوتی ہیں، میڈیا ٹاک ہوتی ہے، صرف ریفرنس کی کارروائی آگے نہیں بڑھتی۔ اگر وکلائے صفائی حاضر نہیں ہوں گے تو ہمارے پاس قانونی پروسیس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان نے کہا ہے کہ سب کو فکر ہے کہ کہیں ہم سیاست میں نہ آ جائیں، ہمارا سیاست میں آنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اڈیالہ جیل کے باہر گفتگو میں علیمہ خان نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی ہمارا لیڈر بھی ہے، بھائی بھی ہے، جو چاہیں کریں، ہم کھڑے رہیں گے۔ اس وقت ایک فکر ہے ساروں کو کہ ہم سیاست میں نہ آ جائیں، لیکن وہ ہمارے سے ایک دفعہ کوئی سوال پوچھ کیوں نہیں لیتا کہ آیا ہم سیاست میں آنا چاہتے ہیں کہ نہیں؟ اگر کوئی سوال ہی پوچھ لے، ہم بتا کے تھک گئے ہیں کہ آپ نہ ڈریں، ہم سیاست میں نہیں آنا چاہتے۔ ہاں، عمران خان ہمارا لیڈر ہے، ہم اس کو فالو بھی کرتے ہیں، ہمارا بھائی بھی ہے، اور ہماری ڈیوٹی ہم اس کو حفاظت کریں گے۔ اس وقت نشانہ آپ کا عمران خان ہے، راستے میں ہم کھڑے ہیں اور ہم کھڑے رہیں گے۔ آپ جتنی مرضی ٹی وی پہ نکال دیں، ہم پھر بھی کھڑے رہیں گے۔ آپ نے جتنا مرضی اٹیک کرنا ہے وہ بھی کر دیں، ہم پھر بھی کھڑے رہیں گے۔ آپ جب جا کے کہتے ہیں کہ ہمیں پیغام آتے ہیں کہ آپ کی زندگی خطرے میں، ہم پھر بھی کھڑے رہیں گے۔ آپ کہتے ہیں کہ آپ کے ہمارے پیچھے گاڑیاں چلتی ہیں، ہم ان کو۔ تحریک انصاف نے مخصوص نشستوں کے فیصلے پر عمل درآمد کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا ہے۔ تحریک انصاف نے مخصوص نشستوں کے فیصلے پر عمل درآمد کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا ہے۔ تحریک انصاف کی جانب سے عزیر بھنڈاری ایڈوکیٹ نے متفرق درخواست دائر کی ہے۔ الیکشن کمیشن کی وضاحت کی درخواست مسترد کی جائے۔ اس درخواست میں یہ استدعا کی گئی ہے اور یہ بھی استدعا کی گئی ہے کہ الیکشن کمیشن کو آزاد اراکین کے وابستگی سرٹیفکیٹ منظور کرنے کا حکم دیا جائے۔ تحریک انصاف نے مخصوص نشستوں کے فیصلے پر عمل درآمد کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا ہے۔ مزید تفصیل جانیں گے جیو نیوز کے نمائندے عرفہ فیروز ذکی سے۔ عرفہ، اپڈیٹ کیجیے گا۔ پی ٹی آئی نے مخصوص نشستوں کا فیصلے پر عمل درآمد کرانے کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کی ہے اور عزیز بھنڈاری ایڈوکیٹ کے ذریعے جو متفرق درخواست جو وہ دائر کی ہے اور استدعا کی ہے کہ الیکشن کمیشن کی وضاحت کی درخواست مسترد کی جائے، الیکشن کمیشن کو آزاد ارکان کی وابستگی کے سرٹیفکیٹ منظور کرنے کا جو حکم دیا جائے اور الیکشن کمیشن کو 12 جولائی کے مختلف فیصلے پر عمل کا جو حکم دیا جائے۔ مزید اس میں درخواست میں لکھا ہے کہ الیکشن کمیشن نے 12 جولائی فیصلے پر وضاحت کے لیے عدالت سے رجوع کیا ہے۔ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے درست نہیں، اس کو فیصلے پر عمل درآمد جو ہے وہ اس میں مشکلات کا جو سامنا ہے۔ الیکشن کمیشن درخواست عدالتی فیصلے پر عمل درآمد میں تاخیر کی کوشش ہے۔ مزید لکھا ہے کہ الیکشن کمیشن نے متفرق درخواست نیک نیتی سے دائر نہیں کی تھی، الیکشن کمیشن مخصوص نشستوں میں رکاوٹ پیدا کر رہا ہے۔ تحریک انصاف کا آئین قانون کے مطابق بنیادی ڈھانچہ جو ہے اس کا موجود ہے۔ تحریک انصاف نے 3 مارچ کو انٹرا پارٹی الیکشن بھی کروایا تھا۔ انٹرا پارٹی الیکشن کی تفصیلات الیکشن کمیشن میں جمع بھی کرائی تھیں۔ بیرسٹر غور اور عمر ایوب بالترتیب چیئرمین اور جنرل سیکرٹری جو ہے اس میں منتخب ہوئے تھے۔ ارکان کی پارٹی وابستگی کو چیئرمین اور سیکرٹری نے دستخط سے منظوری بھی دی تھی اور مزید اس میں کہا کہ الیکشن کمیشن پابند ہے کہ پارٹی وابستگی کے سرٹیفکیٹ پر کارروائی جو ہے مکمل کرے۔ جی بہت شکریہ عرفہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ مختلف مکاتب فکر کے علماء و مشائخ نے بلوچستان میں مسافروں کے قتل عام کی مذمت کی ہے۔ مشترکہ بیان میں علماء کرام نے کہا کہ بلوچستان میں بے گناہ شہریوں کو قتل کرنے والے اور سرکاری اور عوامی املاک پر حملے کرنے والے پاکستان اور بلوچ دشمن عناصر کے اعلی کار ہیں۔ یہ عناصر پاکستان اور بلوچستان کے امن سے کھیلنا چاہتے ہیں۔ ان عناصر کے خلاف پوری قوم ریاست پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ موسیٰ خیل نے پاکستانیوں کے قتل عام کسی بھی صورت قبول نہیں ہے۔ ریاست پاکستان کو ان دہشت گرد عناصر کے خلاف بھرپور اقدامات کرنے ہوں گے۔ علماء نے اپنے مشترکہ بیان میں کہا ہے کہ مسنگ پرسنز کے نام پر ان دہشت گرد عناصر کے لیے ہمدردیاں حاصل کرنے کی کوشش کرنے والے عناصر کے خلاف بھی ریاست کو کارروائی کرنی چاہیے۔ آج بلوچستان میں دھرنے دینے والے عناصر اور ان کے اعلی کار اس قتل عام اور دہشت گردی پر کیوں خاموش ہیں؟ مختلف مکاتب فکر کے علماء مشائخ نے بلوچستان میں مسافروں کے قتل عام کی مذمت کی ہے۔ مشترکہ بیان میں علماء کرام نے کہا ہے کہ بلوچستان میں بے گناہ شہریوں کو قتل کرنے والے اور سرکاری اور عوامی املاک پر حملے کرنے والے پاکستان اور بلوچ دشمن عناصر کے اعلی کار ہیں۔ یہ عناصر پاکستان اور بلوچوں کے امن سے کھیلنا چاہتے ہیں۔ ان عناصر کے خلاف پوری قوم ریاست پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ موسیٰ خیل میں پاکستانیوں کا قتل عام کسی بھی صورت قابل قبول نہیں۔ ریاست پاکستان کو ان دہشت گرد عناصر کے خلاف بھرپور اقدامات
کرنے ہوں گے۔ علماء نے اپنا مشترکہ بیان میں کہا کہ مسنگ پرسنز کے نام پر ان دہشت گرد عناصر کے لیے ہمدردیاں حاصل کرنے کی کوشش کرنے والے عناصر کے خلاف بھی ریاست کو کارروائی کرنی چاہیے۔ آج بلوچستان میں دھرنے دینے والے عناصر اور ان کے اعلی کار اس قتل عام اور دہشت گردی پر کیوں خاموش ہیں؟